بھی وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر جناب چودھری انوار الحق صاحب نیلم کے دورے پہ گئے. وہاں پہ پیر مظہر سعید شاہ صاحب جو کہ وزیر اطلاعات ہیں ان کے ساتھ انہوں نے بارڈر کے ایریاز تک کا وزٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جو بچے اسلام آباد، کراچی، لاہور مختلف علاقوں میں بیٹھ کے آزاد کشمیر میں پاکستان میں پاک فوج کے اوپر تنقید کرتے ہیں، میں چاہوں گا کہ 15 دن کے لیے ان کو میں سیاحتی دورے پہ ان برف پوش پہاڑوں میں بھیجوں، انہیں اندازہ ہو کہ فوج کس طرح قربانیاں دیتی ہے، کام کرتی ہے. انوار الحق صاحب کے اس کومنٹ کو آپ کیا کہیں گے؟ میں انوار الحق صاحب کا فین نہیں ہوں، لیکن یہ بات انہوں نے بالکل درست کہی ہے، کیونکہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ بارڈرز پہ اور اس ملک کے جو دن رات سیکورٹی کے لیے جو کام کر رہی ہے وہ اپریشیٹ تبھی کر سکتے. میرے خیال میں ایک رولنگ پروگرام ہونا چاہیے، وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہو یا جو دوسرے شہروں میں نوجوان بیٹھے ہیں. میں والنٹیئر ہوتا ہوں، میں سب سے پہلے جو فوج کے جو کام ہے ان کے ساتھ وہاں لائن آف کنٹرول کے اوپر 2-3 دنوں کے لیے میں جانے کے لیے تیار ہوں. جو آزاد کشمیر کی پاکستان کی قیادت ہمیشہ دیکھتی رہی. چودھری یاسین صاحب آج کل پیپلز پارٹی کے یہاں پہ مرکزی صدر ہیں. عبدالقیوم نیازی صاحب سابق وزیر اعظم، وہ تحریک انصاف کا جو بچا کچھا حصہ ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں. بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب صدر آزاد کشمیر، وہ تو تمام لوگوں کے لیے امپارشل حیثیت ہے ان کی. چودھری انوار الحق صاحب اس وقت ایم ایل ایز کے وزیر اعظم ہیں. تمام پارٹیز کے لوگوں نے 54 کے ایوان میں 53 کے ایوان میں 48 ووٹ لے کے وہ بنے تھے وزیر اعظم. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سردار یعقوب خان صاحب سابق صدر و وزیر اعظم پیپلز پارٹی میں بہت زیادہ نمایاں ہیں. چودھری لطیف اکبر صاحب بہت نمایاں ہیں پیپلز پارٹی کے اندر. فیصل ممتاز راٹھور صاحب ہیں. جتنی بھی قیادت ہے وہ بڑا ریگارڈ کرتی ہے، آنر کرتی ہے. راجہ فاروق حیدر خان صاحب سابق وزیر اعظم. تمام لوگوں کی گٹ فیلنگ یہ ہے، شاہ غلام قادر صاحب ہیں، جتنے لوگ ہیں، کہ کشمیریوں کو اگر خود موقع دیا جائے اپنی آزادی کی کیس کو دنیا میں پلیڈ کرنے کا تو اس کا شاید تھوڑا بہتر فائدہ ہو جائے. کیا کوئی ایسے ویز اینڈ مینز بن سکتے ہیں کہ آپ جائیں، کشمیری جائیں کسی ایسی آئینی شکل میں کہ دنیا میں جا کے جیسے آبزرور سٹیٹس محترمہ بینظیر بھٹو نے دلوایا تھا، کوئی ایسا سٹیٹس بن جائے؟ ہونا تو یہی چاہیے آئیڈیلی، لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں ان کو یہ جب کوئی بھی ان میں سے یہ ڈیمانڈ کرے گا تو ان کو چائے کے لیے بلاتے ہیں، پھر باہر نکل کے وہ جو ہے اپنا بیان دیں گے کہ کوئی نہیں، ہم جو سٹیٹس کو ہے اس کو بلیو کرتے ہیں اور اسی پہ عمل کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی نیا طریقہ ہونا چاہیے کمپیننگ کا، نیا طریقہ ہونا چاہیے کشمیر کوز کو ایڈوانس کرنے کے لیے، اور نیا ویژن ہونا چاہیے جس طریقے سے ہم نے اس کوز کو، ڈائسپورا کمیونٹی کو اور بہتر ریپرزنٹیشن کرنے کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ انگیج کرے. آج کا یہ پروگرام میں یہاں پہ ناتمام چھوڑ رہا ہوں. لارڈ نذیر احمد صاحب کی بڑی مہربانی کہ جب بھی میں ان سے درخواست کرتا ہوں یہ وقت عائد کرتے ہیں امت مسلمہ کے لیے، کشمیر کے لیے، پیلسٹین کے لیے، سپیچ لیس، وائس لیس لوگ جو ہیں دنیا کے، ان کے لیے. آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہوں بھیجیے. ہم لارڈ احمد صاحب سے دوبارہ درخواست کر کے آپ کے سوالات ان کے سامنے رکھیں گے. اللہ مسلمانوں، سب امن پسند انسانوں کے حال پہ رحم فرمائے. اللہ لارڈ نذیر احمد صاحب کی صحت، رزق، عمر میں، عزت میں برکت دے، اور جو ایک مشکل وقت سے گزرے کہ ان کی فیملی کے اندر کچھ عزیز، قریبی عزیز خالق حقیقی سے جا ملے. اللہ پاک ان کو صبر دے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. ان گڈ بائے.